بدعت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ کسی ایک خاص شکل کو، کسی ایک خاص یعنی صورت کو اپنا لینا اور اس کا اگر کوئی ثبوت نہ ملتا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، اور اس کو پھر اسی رنگ میں اس کو اختیار کر کے رکھنا، اور اس کو پھر کیا کرنا کہ دین سمجھ کے کرنا، تو یہ اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں کہ بھئی یہ بدعت ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں اب یعنی جیسے ربیع الاول کا مہینہ تھا، اب ربیع الاول کے مہینے کے اندر محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے، اور مطلب ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی محفل کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی جلسہ کر رہا ہے، کوئی اسی طرح سے کوئی پروگرام کر رہا ہے، وہ کوئی اس نے کوئی تقریب رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح سے وہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے کہ بالکل آپ کریں۔ اور اچھا مختلف طریقہ کار ہے نا، کوئی مختلف طریقہ کار سے، کوئی انڈیویجولی بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی گھر میں کر رہا ہے، کوئی مسجد میں کر رہا ہے، کوئی ہال میں کر رہا ہے، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں کر رہا، بھئی کسی شخص نے بیٹھ کے صرف گھر میں درود شریف پڑھ لی، تو اور اس کو کہا گیا کہ بھئی تم کیا وہ اس نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار نہیں کیا؟ بالکل، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا مجھ پر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کسی ایک خاص ہیئت کو، کسی ایک خاص صورت کو اپنا لینا اور پھر اسی کو کہنا کہ بھئی یہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر یہ کوئی شخص نہیں کرے گا تو وہ گستاخ ہوگا، وہ یعنی شریعت کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ چیز تو ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کو اس طریقے سے شروع کر دیں۔ جیسے اب اجتماعات ہیں، اجتماعات اسلام کے اندر کن مواقع کے اوپر ہیں جن کو آپ یعنی انڈوز کرتے ہیں قرآن و سنت کے ساتھ، وہ ہے کہ بھئی نماز کے لیے اجتماعات کا منعقد کرنا، بھئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کا اجتماع ہوتا ہے، پھر عیدین کی نماز، پھر اسی طرح سے تراویح کی نماز ہو گئی، اور صلاۃ الجنازہ ہو گیا، اور کسی دینی اجتماعات کو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی دیا کرتے تھے آپ صحابہ کو جمع کر کے، تو اس نیت سے اس طرح سے کرنا، تو یہ دین کے لیے معاون اور جو مددگار بنتی ہیں، معید بنتی ہیں چیزیں، ان کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی مقصد تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع اپنائے جائیں گے تو وہ ذرائع بھی اس مقصد کے تحت آتے ہیں، اور جب مقصد اعلیٰ ہو اور مقصد عظیم ہو تو جو ذرائع اپنائے جائیں گے وہ بھی پھر ان کو بھی وہی مقام مل جاتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اب اس کے لیے کوئی جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے وہ سارے طریقہ کار ٹھیک ہیں، صرف اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی آپ کسی ایک طریقہ کار کو اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہی طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس سے ہٹ کے جو ہے جو طریقہ کار کو اختیار کر رہا ہے وہ غلط ہے، تو یہ بات پھر مناسب نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر انتشار پھیلتا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے فتنہ پھیلے گا، اس سے جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے۔ دیکھیں اسلام تو پیار کا، محبت کا، رواداری کا مذہب ہے نا، اور اس کے اندر ایک دوسرے کو یہ تھوڑی کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیں شروع کر دیں، ایک دوسرے کو کافر کہے، کسی کو گستاخ کہے، کسی کو بدعتی کہے، کسی کو مشرک کہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ پھر معاشرے کے اندر انتشار پھیل رہا ہے، معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے رواداری کا جو ایک ماحول ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو اسلام کا کام یہ ہے، علماء کا کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر رواداری ہو، امن ہو، سلامتی ہو، اخوت ہو، بھائی چارگی ہو، اور ایک پرسکون ماحول ہو، نہ کہ ایک ایسی صورتحال کریٹ کی جائے کہ جو انتشار کی صورتحال ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے،
باقی کوئی شخص جو ہے وہ کوئی عبادت ایسی کھڑی کر لے، کوئی نماز ایسی کھڑی کر لے. اب جیسے میں نے عرض کیا جماعت کے ساتھ نمازیں یہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور جماعت کے ساتھ نماز شروع کر دے. بھائی صلاۃ الکسوف ہے اور چاند گہن سورج گہن کی نمازیں ہیں، جو چیزیں تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور صلاۃ الاستسقاء ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی شروع کر دیں اور اس کو شریعت کا نام دے دیں، اس کو دین کا نام دے دیں، تو اس سے تھوڑا سا پھر دیکھنا ہوگا. پھر علماء اس کو ڈیفائن کریں گے، اور پھر جو چیز معاشرے کے اندر جس سے انتشار پھیلتا ہو اور جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، تو اس سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.